بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفخر والخیلاء فی الفدادین اہل الوبر والسکینۃ فی اہل الغنم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور رقم ہے 80۔ اس کا ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ غرور و تکبر خیمے والوں میں ہے جو چلا کر بولتے ہیں، اور وقار و اطمینان بھیڑ بکری والوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے دین بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے، اپنے تجربات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے ماحول سے، اپنے گرد و پیش سے سمجھی ہیں، ان کو بھی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی حکیمانہ بات کہی ہے کہ لوگ جو پیشے اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی کسان ہے، کوئی آدمی لوہار کا پیشہ، قدیم زمانے میں، آج کل تو پیشے ذرا مختلف ہو گئے، بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اونٹوں والے ہیں، تو یہ کئی اور روایتوں سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے دیہاتی پس منظر میں ان چیزوں کو سمجھیں تو اس میں بھی بزرگ لوگ یہ بتاتے تھے کہ پیشے انسان کے رویے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان چونکہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت کا ظہور اس کے ماحول کی مدد سے ہوتا ہے۔ ماحول میں والدین ہیں، خاندان ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ رہتے کہاں ہیں، کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ایسے ہی آپ کا پیشہ کیا ہے، یعنی کیا کام کرتے ہیں، تو پیشے کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی چونکہ پیشہ جب آپ اختیار کریں گے تو اس کے لحاظ سے لوگوں سے بھی آپ کے روابط ہوتے ہیں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو خیموں میں رہتے ہیں اور بڑے چلا کر بولتے ہیں، اور ان کی اپنی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، ان میں تم دیکھو گے کہ بڑا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ بالعموم کچھ دولت، کچھ ثروت رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہی اس طرح کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے حالات کی وجہ سے۔ اور وہ جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ان میں وقار اور اطمینان ہوتا ہے۔ تو اونٹوں والے بڑے بڑے خیموں میں بھی رہتے تھے، اس کو دولت اور مال اور ثروت بھی سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ہی سفر کرتے تو اس میں مال تجارت بھی ہوتا، بہت کما کے بھی لاتے۔ تو یہ پیشے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو ان میں آپ نے فرمایا کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں تو تم دیکھو کہ ان کا اثر ان کی طبیعت پر یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت چلا کے بولتے ہیں، اور ان کے مجموعی رویے میں تکبر در آتا ہے، یعنی اپنی بڑائی کا احساس، اس کا پھر ان کے بات چیت سے اظہار ہوتا ہے، لباس سے اظہار ہوتا ہے، انداز بیان سے اظہار ہوتا ہے۔ اور بھیڑ بکریوں والے، ان کے اندر ایک طرح کی عاجزی ہوتی ہے، اور بڑے وقار اور اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کا رہن سہن، ماحول اور پیشے ان کے اخلاق اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ آدمی ان چیزوں کے برے اثرات سے اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو بچا کر رکھے۔ یعنی کیوں رسول اللہ نے یہ ہدایت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے ہدایت فرمائی کہ لوگ پیشے تو بہرحال اختیار کریں گے، یعنی پیشے چھوڑے نہیں جا سکتے۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اونٹ دیے ہیں تو اونٹ ہی پالے گا، اور کسی کو بھیڑ بکریوں کو چرانے کا کام دیا ہے تو وہی کرے گا۔ تجارت کرنے والوں کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ تجارت چھوڑ دیں، لیکن ہر آدمی اپنے پیشے کے بارے میں محتاط رہے کہ اثرات ہونے ہیں اور مجھے ان سے بچ کے رہنا ہے، یعنی برے اثرات۔ ظاہر ہے کہ ہر پیشے کے کچھ اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو اچھے اثرات تو اللہ کی نعمت ہے، وہ ماحول سے ملیں، آپ کو گرد و پیش سے ملیں، لیکن دولت، اقتدار، حسن جس طرح سے تکبر پیدا کرتا ہے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اسی طرح پیشے بھی بعض اوقات انسان کی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں اس کو۔ اور عرب کے اس معاشرے میں
تجارت یا اونٹوں کے بڑے گلے ہونا یہ بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، بھیڑ بکری والے ذرا چھوٹے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاں تو وقار اور سکینت ہوتی ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس یہ بہت چلا کے بولتے بھی ہیں، اور اگر دیکھو تو بڑے تکبر کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایسا ہی معاملہ آپ اپنے موجودہ زمانے میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل جائز ہوں گی، یعنی ان کو اگر آپ اصل کے لحاظ سے دیکھیں تو ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے فنون لطیفہ سے جن لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، تو فنون لطیفہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے جو ماحول پیدا ہوتا ہے وہ بعض اوقات بڑی خرابیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ شاعری، قرآن مجید نے اس کو کوئی حرام یا ممنوع نہیں قرار دیا، لیکن تبصرہ کیا کیا ہے؟ جب لوگوں نے کہا کہ پیغمبر شاعر ہیں تو یہ کہا کہ شاعری تو پیغمبر کے شایان شان نہیں، شاعر کون ہوتے ہیں؟ یتبعہم الغاوون، جس مجلس میں ان کی شاعری سننے والوں کو دیکھو معلوم ہوتا ہے سارے کے سارے لپاٹی ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ماحول کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ یہ ماحول انسان کے پورے وجود پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے جس کو حضور نے یہاں واضح فرمایا اور لوگوں کو گویا ایک طرح کی تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھیں۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کے برے اثرات بار بار تجربے میں آتے ہیں۔ اب چیز اپنی ذات میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں رکھتی، یعنی ایک شخص کا مثال کے طور پر دنیا بھر میں کاروبار پھیلا ہوا ہے، بہت سفر کرنے پڑتے ہیں، گھر سے بھی دور رہنا پڑتا ہے۔ اب سفر کے اندر آدمی بہت سیکھتا بھی ہے، بہت علم کا ذریعہ بھی سفر بنتا ہے، لیکن یہی سفر انسانوں کو بعض اوقات بڑی بڑی برائیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ تو کسی موقع پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز جو اپنی اصل کے لحاظ سے جائز ہے، صحیح ہے، لیکن اس کا استعمال یا اس کا ماحول یا اس سے پیدا ہونے والے اثرات وہ بہت خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ ان چیزوں سے روکتے وقت صالحین بھی، علماء بھی اور پیغمبر بھی اپنے زمانے میں خود اس چیز کے بارے میں کنڈمنیشن کی بات کہہ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ جب شاعروں کا ذکر ہوا ہے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو شعر کہنے کے لیے کہا، یہ کہا کہ تم شعر کہو، روح القدس تمہاری مدد کرے گا۔ اچھے شاعروں کی تحسین کی، لیکن قرآن مجید نے جب پوری تصویر کھینچی مقابلے میں تو پوری تصویر میں وہ چیزیں نمایاں کر دیں جو نتیجے کے طور پر پیدا ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیے 3 باتیں کہیں، وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یعنی ان کے پیچھے داد دینے والوں کو دیکھو، سب لاغی جتنے بھی ہیں۔ یقولون ما لا یفعلون، یعنی شاعری میں ایسے بڑے بڑے دعوے کریں گے، معلوم ہوگا کہ سارے مار کے جیت آئیں گے، لیکن جو کہتے ہیں کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسری تنقید کی، اور پھر یہ بتایا کہ ان لوگوں کے ہاں کسی ایک جگہ پر ٹھک کر زندگی بسر کرنے یا کسی ایک راستے کو محکم پکڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ فی کل واد یہیمون، ایک شعر میں معلوم ہوگا کہ رستم و اسفند یار ہیں، دوسرے شعر میں معلوم ہوگا کہ چڑیا سے بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک وادی سے نکلیں گے دوسری میں چلی جائیں گے، ابھی عشق و عاشقی کی بات ہو رہی ہے، ابھی طبل جنگ بجا دیا ہے، تو وہ جو چیز انسان کو کسی جگہ محکم رکھتی ہے وہ ان میں نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے قرآن کا تبصرہ ہے یہ۔ تو تینوں باتیں بالکل ایک واقعہ تھیں، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ شاعری کو مذموم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہی معاملہ موسیقی میں ہوا ہے، یہی تصویر میں ہوا ہے۔ نہ شاعری ممنوع ہے، نہ موسیقی ممنوع ہے، نہ تصویر ممنوع ہے، اصل میں یہ رذائل ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو سد ذریعہ کے طور پر یعنی لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی پیشوں سے روکنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ تمہارے ان پیشوں کے یہ نتائج نکلتے ہیں، ان کے بارے میں متنبہ رہا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔